نوید اقبال چودھری صاحب کے آفس میں موجود ہیں اور خوشی ان کی چہرے پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یونیورسٹی کا سب سے بڑا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کانووکیشن ہوتا ہے, تو آج بخوبی وہ سر انجام انہوں نے کیا, اور وی سی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, بڑے خوش گئے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ یہ کانووکیشن کا جو فنکشن ہے یہ بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ لوگ, میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ راتیں جاگ رہے ہیں اور ٹیم ساری کام کر رہی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے جب ایک اچھا پھر ہو جاتا ہے تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ سیالوی صاحب, سب سے پہلے تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کا جو ہمارا دن ہے, آج ہم نے گجرانوالہ کیمپس میں ہمارا جو چھٹا کانووکیشن تھا اس کا اہتمام کیا ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے, کرم و فضل سے, اور میرے تمام اساتذہ ملازمین کی محنت کی وجہ سے, ایک ٹیم ورک کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, اور ہم عزت کے ساتھ آج کا یہ تمام فنکشن بہت اچھے طریقے سے جو ہے سر انجام ہوا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ یہ اس کا کچھ فارمیٹ ہے کانووکیشن کا, وہ بڑا فارمل ہوتا ہے. ایون کہ جو آپ نے جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ الفاظ جو بولنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بتائیے کہ ایک ایک سیکنڈ آپ جو ہے نا وہ اس کو گنا ہوتا ہے, تو اتنی پرفیکشن یہ کس طرح سے, اٹس سرپرائزنگ. سیالوی صاحب, یہ جو کانووکیشن ہے, آپ بھی ماشاءاللہ اس صدارہ کے ساتھ پچھلے 17-18 سال سے اٹیچ ہیں, آپ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو کانووکیشن ہوتا ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل ایک فنکشن ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی یونیورسٹی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اس کے اندر جو, اور یہ بہت ہی ایک فارمل فنکشن ہوتا ہے, اس میں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے, اور اسی کے مطابق ہر چیز نے, جیسے جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے اس نے خاص تقریر کرنی ہوتی ہے, اس کو ہم روداد کہتے ہیں. اسی طرح جو ہیڈ ہوتا ہے, جو چیف گیسٹ ہوتا ہے, اس نے ایک اسپیسیفک جو ہے تقریر کرنی ہوتی ہے. تو اس میں جو چیزیں ہیں ساری, جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہسٹوریکل ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی کا جو کانووکیشن ہے اس کی ایک اپنی تاریخ اور ایک اپنی ہسٹری ہے, اس کی ایک اپنی ٹریڈیشنز ہیں. تو ہم الحمدللہ پچھلے 6 سال سے, جب سے ہمارا یہ چھٹا کانووکیشن ہے, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پیرلر جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اور جو ہمارا معیار ہے پنجاب یونیورسٹی جس کے طور پہ مارکیٹ میں پہچانی جاتی ہے, اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا یہ کانووکیشن کروائیں اور اپنی تمام ہسٹوریکل ٹریڈیشنز کا خیال رکھیں. اچھا سر, وی سی صاحب کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے, تو بڑی ماشاءاللہ سے وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں, کر رہے تھے, اور سب ڈینز آئے ہوئے تھے, ان میں آپ کے اساتذہ بھی ہیں, تو سب تعریف کرتے ہوئے. جب آپ کا کوئی استاد اور آپ کا جو ہے نا وہ امیڈیٹ باس تعریف کرے تو پھر کیا جذبات ہوتے ہیں؟ سیالوی صاحب, میں پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے جو استاد ہیں وہ ماشاءاللہ کچھ ان میں سے اس کیمپس کے سابقہ ڈائریکٹر جنرل رہے, کچھ ابھی ہمارے ڈین ہیں, اور جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں, اور جب وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ انسان کا کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے. مجھے بھی بڑا کانفیڈنس ملتا ہے, سپورٹ ملتی ہے. اور جو وی سی صاحب نے میرے بارے میں الفاظ بولے ہیں وہ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے الفاظ انہوں نے میرے لیے بولے ہیں تعریف کے, میں ہمیشہ ان کا مشکور رہوں گا. ہمارے وی سی صاحب خود ایک بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے, اور آج ان سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں. اور تو نو ڈاؤٹ ہی از آلسو اے گریٹ ہیومن بینگ. تو انہوں نے مجھے بہت عزت بخشی, ہمارے فنکشن میں آ کے ہمارے بچوں کو, ہمیں ملازمین کو, اساتذہ کو بہت عزت بخشی, جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ میں ایز اے میڈیا پرسن کافی یونیورسٹیز میں جا کر کانووکیشن کوریج کرتا ہوں. اون شپ آج مجھے بہت زیادہ نظر آئی اسٹوڈنٹس میں, فرام دا بگننگ ٹو دا لاسٹ سیکنڈ ایوری باڈی واز انوالوڈ, اور ڈسپلن میں رہے ہیں بچے جو ہے. تو بچوں کا یہ پیشن اور یہ چیز جو ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سیالوی صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کریڈٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک واقعی عظیم مادر علمی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور مجھے اپنے ان تمام اسٹوڈنٹس پہ بہت فخر فیل میں کر رہا ہوں کہ میں ان کا استاد ہوں, اور اس کیمپس کا جو ہے فیملی ہیڈ ہونے کے ناطے بھی میں ان بچوں کا بھی بہت مشکور ہوں. انہوں نے جس ڈسپلن کا مظاہرہ آج کیا ہے, جس پیشنس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا, اور ہر آنکھ نے, ہر بندے نے ان کی تعریف کی ہے. ہمارے جتنے اساتذہ کرام لاہور سے آئے ہوئے تھے, ہمارے جتنا ایڈمنسٹریٹو سٹاف لاہور سے آیا ہوا تھا, ان سب نے بھی ان بچوں کی بہت تعریف کی ہے. تو نو ڈاؤٹ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو المنائی اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں, تو ہمارے لیے وہ پراؤڈ ہیں, اور میں انشاءاللہ ان المنائی اسٹوڈنٹس کا بھی اس کیمپس کے ساتھ ناطہ ختم نہیں ہونے دوں گا. جیسا کہ آج میں نے کانووکیشن میں بھی, روداد میں بھی ان کو بتایا تھا
کہ ہم نے باقاعدہ طور پر ان کا المنائی ایسوسیشن رجسٹر کر دیا ہے، بنا دی ہے، اور باقاعدہ طور پر المنائی ری یونین کا پہلا فنکشن انشاءاللہ مارچ 2023 میں کرانے جا رہے ہیں، تاکہ یہ بچے ہر سال اپنے اس ادارے میں آئیں، اپنی یادوں کو تازہ کریں، اپنے اساتذہ کو مل سکیں اور اپنے کولیگز کو مل سکیں اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکیں۔ اچھا سر، یہ جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاء اللہ سے آپ بھی فیلڈ کو کافی سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کون کون سے شعبے جو ہیں وہ اپنائیں، اور کون سا بہتر، کس طرح سے بہتری ان کے لیے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیالوی صاحب، ماشاءاللہ یہ جتنے بھی بچے ہیں، یہ 6 جو ہمارے بڑے لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے گریجویٹ ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سب سے جو بیسٹ، جو ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے مارکیٹ کے اندر، وہ ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کو لے کر جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو اپریسیشن ملے گی، لوگ ان کو بہت اچھی جاب آفرز بھی کریں گے، اور ان کو بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر اپرچونیٹیز بھی ملیں گی۔ تو میرا بس یہی سجیشن ہے کہ جس جگہ بھی یہ جائیں، جہاں بھی یہ کام کریں، اپنے والدین کی نیک نامی کے لیے، اپنے ادارے کی نیک نامی کے لیے، اپنے اساتذہ کی نیک نامی کے لیے کام کریں، اور ایک اچھے شہری بن کر اس ملک و قوم کی خدمت کریں اور اس ملک کو آگے لے جانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اچھا سر، یو آر لکی انف کہ جتنے سینئرز ہیں وہ آلموسٹ پہلے ڈے ون سے ہی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ بڑی ہارمنی ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کر محنت کرتے ہوئے سب لوگ نظر آ رہے تھے، اور اپنی ٹیم کے، کیونکہ ٹیم ورک کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ اپنی ٹیم کے بارے میں، سب جو آپ کی پوری ٹیم تھی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سیالوی صاحب، میں سمجھتا ہوں جو لیڈر ہے وہ وداؤٹ ٹیم کام نہیں کر سکتا، اور جو پہلا پرنسپل ہے کسی بھی ٹیم کا لیڈر ہونے کے ناطے، جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، جو چینج سب سے پہلے آپ نے لے کے آنی ہوتی ہے بینگ اے لیڈر، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی ٹیم فارم کرنی ہوتی ہے۔ تو گجرانوالہ کیمپس میں الحمدللہ مجھے یہ بہت بڑا ایج حاصل ہے کہ میرے ساتھ میرے یہ بہت سارے کولیگز پچھلے 17-18 سال سے ہم لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی ایک فیملی کی طرح آپس میں بانڈنگ ہے سب کی۔ اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے جو ہمارے نئے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ہے، وہ بھی بالکل ہماری فیملی کی طرح ہیں، اور بالکل جو ایک عزت کا، جو ایک ہیڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے، وہ دل و جان سے میری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو بھی کام میں انہیں کہتا ہوں وہ سب لوگ الحمدللہ مل کے سب لوگ ہم بلیو کرتے ہیں۔ میں انہیں یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جو سنرجیکل افیکٹ ہے وہ کولیکٹیو ایفرٹس میں ہے، تو اکیلا تو میں کچھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ یہ سب لوگ ہیں، تو ہم لائک اے PUGC فیملی ہیں۔ ہمارا جو ہم نے واٹس ایپ کے اوپر گروپ بھی رکھا ہے اس کا نام بھی PUGC فیملی ہے، تو اس میں ہم لوگ آپس میں سب لوگ بالکل فیملی ممبرس کی طرح بات کرتے ہیں، اور ایک بہت اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میری بینگ اے لیڈر کوشش بھی یہی ہے، میرے جتنے بھی کولیگز ہیں وہ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں، کہ میں نے اپارٹ فرام ایوری تھنگ کبھی کسی کا کوئی کام نہیں روکا، ہمیشہ ان کو وارم ویلکم کرتا ہوں، جو بھی کام وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، جو بھی جائز کام وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے جب بھی ہمارے ہاں کوئی بھی بڑا ایونٹ آتا ہے، جیسے کانوکیشن ہے، یا بچوں کے اینول ڈنرز ہیں، یا گریجویشن سرمنی ہے، یا جیسے ہم فروری میں اب کانفرنس کرانے جا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں سبھی لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ان ایونٹس کو لے کے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں آپس میں بہت اچھی کولیگ شپ، ہماری یہ جو ورک پلیس ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دس از بلیسنگ فار اس، اور ہم لوگ سب مل کے ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ ادارہ اور آگے جائے گا، ہم لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے، اور میں انشاءاللہ بینگ اے لیڈر میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں، میرا رول فیسیلیٹیٹر کا ہو۔ اچھا سر، ایک تو آپ نے نئی ایک جو ہے نا وہ یو آر ٹرینڈ سیٹر، آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ بچوں کو جو ان کے جو ٹرانسکرپٹ تھے وہ تقریب منعقد کر کے آپ نے دیے، تو اس سے بچے بہت، تو اس دفعہ جو ڈگری دینے کا کوئی میکنزم ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ وہ بھی اسموتھلی ہو گیا؟ جی الحمدللہ، ہم نے اس کیمپس کے اندر 2 ٹریڈیشن سیٹ کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی بچے ہمارے گریجویٹ ہوں گے، ان کا تعلیمی سفر پورا ہوگا، تو ودن 1 منتھ ہم لوگ ایک پراپر گریجویشن سرمنی ارینج کرتے ہیں، اور ان کی جو ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ رزلٹ کہتے ہیں، رزلٹ کارڈ کہتے ہیں، وہ ان بچوں کو باقاعدہ ہم یہاں پہ بلا کے گریجویشن سرمنی کرا کے یونیورسٹی کے فولڈر کے اندر رکھ کے وہ ٹرانسکرپٹ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، ان کا رزلٹ ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی ڈگری ہے، وہ ایک آپشن بچوں کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کیمپس سے آ کر پہلے بھی ڈگری ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ پریفریبلی یہ ہے کہ آپ کانوکیشن میں آ کے ڈگری لیں، اور پھر ہم لوگ کانوکیشن والے دن باقاعدہ ہم لوگ ایک فولڈر بناتے ہیں جس کے اندر ہمارا پورا کانوکیشن کا پروگرام اور ان بچوں کی اوریجنل ڈگری جو ہے وہ رکھ کے ان کو پریزنٹ کی جاتی ہے، اور پھر ہم جو بھی ہمارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر 1 بائی 1 ہمارے تمام بچوں کو آنر کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی ڈگری پریزنٹ کی جائے اور ان کو موقع ملے
اور وہ جو ہے مہمان خصوصی کے ساتھ اپنی زندگی کی یادگار جو تصویر ہے کانووکیشن کی وہ بھی بنوا سکیں. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ٹریڈیشن ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے اور یہ چھٹا کانووکیشن آ گیا اور ہم لوگ اسی طرح ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا سر، اسی سے میرا لنکڈ ایک سوال ہے کہ آپ کا جو ایگزامینیشن سیل ہے وہ پچھلے جب ٹرانسکرپٹ آپ نے دیے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے ایسے چیزیں جو ہے نا پرفیکٹلی گئیں اور آج بھی. تو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ یور کنٹرول جو سیل ہے آپ کا ایگزامینیشن کا جو سیل ہے؟ الحمدللہ دیکھیں کسی بھی جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے 3-4 جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کی میجر فنکشننگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جس میں ایگزامینیشن سیل ہوتا ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، رجسٹرار آفس ہے، ٹریرر آفس ہے اور ایڈمیشن آفس ہے. تو الحمدللہ گوجرانوالا کیمپس میں ہمارے یہ جو 4 پلر ہیں یہ چاروں بڑے اسٹرانگ ہیں. اور جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے اس کو اس ٹائم ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے جو ٹیچر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ہمارے بڑے پرانے کولیگ ہیں عامر سہیل صاحب. سو نو ڈاؤٹ ہی از این ایکسٹرا آرڈنری ہیومن بینگ. بہت شریف النفس انسان ہے اور بڑے محنتی ہیں. اور بلکہ اس کانووکیشن سے پہلے کچھ ایسے واقعات چل رہے تھے، ان کی فیملی میں ان کی مدر کی ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیمپس کو پورا ٹائم دیا، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام اپنی اسائنمنٹ مکمل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو کامیاب کانووکیشن ہوا ہے اس کا ایک سہرا جو ہے نو ڈاؤٹ وہ عامر سہیل صاحب اور ان کی ایگزامینیشن کی ٹیم، جیسے ہمارے شاہزب بٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ ایگزامز میں بڑے ایکٹیو ہیں. یہ جو بچوں میں ڈگری ڈسٹریبیوشن کا میکانزم تھا سارا وہ اس کو دیکھ رہے تھے، لک آفٹر کر رہے تھے، وہ بڑے ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ ایگزامس میں ہمارے پاس جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم میں 5-6 لوگ جو بھی ہیں وہ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے ہماری ایکوریسی ایگزامس کی الحمدللہ 99.99% ہے. اور اسی طرح آپ نے گریجویشن سرمنی میں بھی دیکھا، ابھی بھی آپ کے سامنے ہے سارا. یہ آج کا جو فنکشن تھا اس میں نو ڈاؤٹ ایگزامینیشن سیل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس کے علاوہ ہمارے تمام اساتذہ، کیونکہ کانووکیشن جو ہے اٹس اے ٹیم ورک، تو ہمارے جتنے بھی ٹیچرس تھے سب کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. لائک جیسے بینگ اے ڈائریکٹر جنرل میں جو اس کو ہیڈ بھی کر رہا تھا، تو ایون دین میری بھی یہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے جتنے بھی انویٹیشنز ہیں سارے گیسٹ جو ہیں وہ میں نے مینیج کرنے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے انچارج ہیں ایگزامینیشن کے عامر سہیل صاحب، وہ اوور آل اس سارے جو ہے نا سسٹم کو سپروائز کر رہے تھے. جیسے کانووکیشن کے اینڈ پر ہم نے ایک بہت اچھا ظہرانہ دیا ہے تمام مہمانان گرامی کو، اور بچوں کو کے لیے بھی اسی لیول کا کھانا ارینج کیا گیا تھا. تو اس ساری ایکٹیویٹی کو ہمارے بہت سینئر کولیگ اور میرے دوست جو ہیں ڈاکٹر سلمان نصیر صاحب وہ لک آفٹر کر رہے تھے. اسی طرح ہماری ایک اور جو سوسائٹی ہے اس کا بڑا اسٹرانگ کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایونٹس کو یادگار بنانے میں، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی کے جو ہمارے کولیگ ہیں مسرت نواز صاحب، نو ڈاؤٹ بڑا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے تمام فنکشنز کو. اور یہاں پہ میں ایک اور نام بھی لینا چاہوں گا، اگر میں اس کا وہ نام نہیں لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہماری سینئر موسٹ کولیگ ہیں پروفیسر عادلہ حسین جو ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کی HOD بھی ہیں. ماشاءاللہ اس کانووکیشن کو ارینج کرنے میں، اسٹیج ارینج کرنے میں، کمپیئرنگ، بچوں کو کنٹرول کرنے میں ان کا ایک ایکسٹراڈنری رول ہے. اور ان کے ساتھ کچھ ان کے پرفارمنگ آرٹ کے بچے تھے. تو الحمدللہ جیسے میں نے آج روداد میں بھی بتایا کہ ہم نے یہاں پر 14 قسم کی بڑی زبردست قسم کی سوسائٹیز بنائی ہیں اور ان ساری سوسائٹیز کو ہمارے ٹیچر لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ٹیچرز ان سوسائٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان ٹیچرز کے ساتھ جو بھی بچے ان سوسائٹیز میں کام کر رہے ہیں ان بچوں کی لرننگ ہو رہی ہے. آؤٹ سائڈ دا کلاس روم بھی دے آر گوئنگ ٹو لرن لاٹ آف اسکلس، جو کہ یونیورسٹیز کا مقصد ہے کہ ود ان دا کلاس روم اور آؤٹ سائڈ دا کلاس روم بھی بچوں کی لرننگ ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا سر، DG صاحب نے ماشاءاللہ سے آپ کو گو ہیڈ دیا ہے کہ اور ڈپارٹ جو وہ شروع کریں، اور میں نے دیکھا کہ جیسے ڈاکٹر ساجد صاحب سے ہی واز مور دین ایگر کہ انوائرمنٹل سائنسز کا یہاں پر ہونا چاہیے. تو جو نئے ڈپارٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا اب اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، جو سیالوی صاحب آپ بات کر رہے ہیں میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ آرگنائزیشنز ڈائنامک ہونی چاہیے اور اس کیمپس میں بہت پہلے نیو ڈپارٹمنٹس آ جانے چاہیے تھے. بہرحال انشاءاللہ اب ہم نے جیسے آج میں نے روداد میں بھی کانووکیشن میں بھی آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ ہم ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر باقاعدہ 40 کے قریب نیو کلاس رومز ہوں گے. ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہوگا 600 لوگوں کا. اس کے علاوہ اس کے اندر بگ کمپیوٹر لیبس، لائبریریز ہم لوگ لائبریری بنانے جا رہے ہیں. تو جب وہ اکیڈیمک بلاک 2 ایئرس کا ٹائم ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نو ڈاؤٹ ہم نئے شعبہ جات کو شروع کریں گے VC صاحب اور متعلقہ ڈینز کی پرمیشن لے کے. اور جیسے آپ نے بات کی ہے انوائرمنٹل سائنس کی، میرا اپنا جو ایک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل سائنس، میس کام، کوالٹی مینجمنٹ،
انڈسٹریل انجینئرنگ، سافٹ ویئر، بایو انفارمیٹکس، اس طرح کے جو فیلڈ ہیں وہ ہمیں شروع کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر گوجرانوالا کے اندر ہی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ملے اور جو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے جا سکیں. جو اسٹوڈنٹ 4 سال کے بعد آئے ہیں تو میں ان سے دیکھ رہا تھا ایز اے میڈیا پرسن، ان کے بہت سے 60 لوگ لے رہے تھے، تو ہر ایک جنا خوش تھا کہ پہلے سے بہتری آئی ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو یہ مسجد کا جو پروجیکٹ ہے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ نہ صرف جو ہے نا وہ میل پرسن میں، فیمیل پرسن میں بڑی خوش ہوئی کہ مسجد کا جو ہے نا وہ. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سیالوی صاحب، کیونکہ آپ بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ اس کیمپس کا جو درینہ مسئلہ تھا پچھلے 16-17 سال سے وہ یہ تھا کہ یہاں مسجد کی عدم موجودگی تھی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جب مہمانان گرامی لاہور سے آتے تھے تو ہمیں ایون جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ساتھ کے جو ٹاؤن ہیں وہاں پہ جا کے نماز ادا کرنی پڑتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور ویسے بھی اس ٹائم ماشاءاللہ 5000 سے زائد اسٹوڈنٹ جو ہیں آن کیمپس موجود ہیں. تو مسجد کا ہونا بہت ضروری تھا. تو اس کے لیے میں نے جب آیا تھا تو جب مجھے اللہ نے موقع دیا اس کیمپس کو ٹیک اوور کرنے کا، تو جو میرا پہلا مشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم مسجد سے سٹارٹ کریں گے. تو جب میں نے پلاننگ سٹارٹ کی، میں نے اکاؤنٹس والوں کو بلایا تو مجھے پتہ چلا کہ اب تک پچھلے 16-17 سالوں میں ہم ایک مسجد فنڈ لے رہے تھے بچوں سے فیس میں. تو وہ ٹوٹل پیسے جو ہیں اس اکاؤنٹ میں تقریباً 20 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ 20 لاکھ سے تو مسجد بنانا مشکل کام تھا. تو بہرحال وہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی راہیں آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارا ہی المنائی اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے یہ سارا ذمہ لیا. عبد الرحمن جو ہیں ہمارے MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، فارغ تحصیل طالب علم ہے. تو اس نے مجھ سے پرومس کیا کہ سر آپ انیشیٹو لیں، جتنی بھی ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ پورے کی پوری کاسٹ جو ہے ہم جو ہے میں اور میری فیملی جو ہے ہم اس مسجد پہ لگائیں گے، بنا کے آپ کو دیں گے. اور یہ ہماری طرف سے، میری طرف سے اس کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ میرے استاد ہیں، تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے میں اس کیمپس کو یہ تحفہ دوں گا. تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں تہ دل سے کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کی اس کاوش کو قبول کرے اور اس کی جزا جو ہے اس کو اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. نو ڈاؤٹ یہ 3 کروڑ روپے سے اوپر کا پروجیکٹ ہے. یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مسجد بننے جا رہی ہے جس میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہے اور فیمیلز کے لیے، بچیوں کے لیے الگ سے جو ہے اس کے اندر ایک وضو خانہ، ان کی انٹرنس، ان کا ایک جو ہے چھوٹا ہال، پریئر ہال بنایا جا رہا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہماری ضرورت تھی، اور یہ انشاءاللہ جب مسجد بن جائے گی تو یہ آنے والے اس کیمپس کے جو اگلے 20 سال ہیں انشاءاللہ اس کی ہماری ریکوائرمنٹس کو پورے کرے گی. اور ہم اس مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے ہم نے کہ کسی بھی ٹائم جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس مسجد کو آرام سے ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم نے فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا جو ہے ڈیسیژن کیا ہے. اچھا سر، چونکہ میں ڈے 1 سے حصہ ہوں تو پچھلے 1-2 میں نے دیکھا تھا کہ کچھ جو آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ان کی بڑی کم تعداد آتی ہے. تو اس وقت اس دفعہ ماشاءاللہ سے کنٹرولر ایگزام آئے ہوئے تھے اور کالجز کے پرنسپل وغیرہ وہ سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سیالوی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں. اسپیشلی سب سے پہلے جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے رئیس جامعہ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر زیدی صاحب، جو کہ اس ٹائم ماشاءاللہ 2 جامعات کے جو ہیں وہ وائس چانسلر ہیں. تو ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو میرے لیے یہ بڑی آنر ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہ بڑی آنر تھی اور ہمارے اساتذہ کے لیے آ کر انہوں نے ہماری اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ڈین حضرات ہیں وہ سب لوگ بھی بہت بڑے بڑے ریسرچرز ہیں، بیزی لوگ ہیں، مصروفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، لیکن انہوں نے بھی اپنا ٹائم مینیج کیا اور ہمارے لیے لاہور سے ٹریول کر کے گوجرانوالا تشریف لائے. میں ان تمام کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں خالد محمود صاحب، وہ ٹائم نکال کے ہمارے کیمپس میں تشریف لائے. ہمارے نئے رجسٹرار اپوائنٹ ہوئے ہیں راجہ شاہد صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جو ہے پارٹیسپیشن آج شو کی ہے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے سابقہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک صاحب، وہ تشریف لائے. میرے دوست ہیں مدثر غفور صاحب جو کہ جہلم کیمپس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی باقاعدہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر تشریف لائے. تو میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ شہر سے ہماری گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کی پرنسپل صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ وائس پرنسپل صاحبہ بھی تشریف لائی ہوئی تھیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی لوکل جو ہیں لوکل کمیونٹی کے کالجز کے پروفیسر ہیں، پرنسپلز ہیں، ان سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ سب لوگ تشریف لائے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور ایٹ دی اینڈ نو ڈاؤٹ میں میڈیا نمائندگان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح سے کور کیا، ہمارے بچوں کو کور کیا اور ہمارے
آج کے جو فنکشن کو چار چاند لگانے میں میڈیا کے نمائندگان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، تو ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. سر بہت شکریہ. جزاک اللہ.